ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد ماہ رجب کے اہم ترین واقعات میں ایک واقعہ معراج بھی ہے. یہ وہ واقعہ معراج ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے. چونکہ یہ دین قیامت تک رہنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو اس کے دور کے اعتبار سے معجزات عطا فرماتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ تو حضور کو عطا فرمایا قرآن پاک کا کہ جو قیامت تک رہنے والا ہے، اور دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا معراج کا کہ سائنس ترقی کرتی ہوئی چاند تک آسمان تک پہنچے گی، تو اس سے قبل کہ وہ چاند تک آسمان تک پہنچیں اس سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ جو قیامت تک آنے والے سائنسدانوں کی سائنس جہاں تک پہنچے گی، جب وہ وہاں پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات ان کی جگہ پہنچنے سے بھی آگے تشریف لے جا چکے ہیں. تو یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو عظیم معجزات ہیں. علماء نے فرمایا اللہ نے حضور کو جو بے شمار معجزات عطا فرمائے ان میں سے 3 معجزات بڑے اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ باقی نبیوں کو جو معجزات عطا فرمائے گئے وہ سب زمینی معجزات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین کے ساتھ ساتھ آسمان کے معجزات بھی عطا فرمائے، جن میں سورج کا پلٹ آنا اور چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا. تو یہ معجزہ آسمان کی طرف، اور دوسرے یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت تک کے علوم کا منبع اور قیامت تک کے علوم جتنے بھی ہونے والے ہیں ان سب کا مجموعہ اللہ نے قرآن پاک عطا فرمایا کہ جس میں قیامت تک کی نشانیاں، قیامت کے بعد کے احوال تک جو ہے بیان فرما دیے گئے، جنتیوں کی کیفیت، جہنمیوں کی کیفیت، اور یہاں تک کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہونے والا ہے فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بیان نہ فرمایا ہو. ایسا فرمایا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. کوئی بھی چھوٹی اور بڑی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بیان نہ فرمایا ہو. لہذا آج علماء قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں، تو ان پر علوم ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ علم کہ جو ہم پر ظاہر نہ تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل، اپنے کرم سے اس علم کو ہم پر ظاہر فرما دیا ہے. تو یوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت چونکہ قیامت تک ہے اور حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اسی نسبت سے فرمایا گیا کہ قیامت تک جو کچھ ایجادات ہوتی رہیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جو کچھ ایجاد کرتی رہے گی اور سائنس جو کچھ ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی کرتی رہے گی، تو اس کے بعد جا کر جب یہ سارا معاملہ ظاہر ہوگا تو پھر یہ بیان فرمایا گیا کہ اس وقت اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزہ عطا فرما رہا ہے یہ وہ عظیم الشان معجزہ ہوگا کہ جو قیامت تک کے آنے والوں کے لیے رہنمائی کرنے والا ہوگا. تو یوں اس نسبت سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو معراج میں ظاہر ہوتی ہیں. تو قرآن پاک، معراج اور معجزہ شق القمر، یہ 3 چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو بڑے معجزات کی صورت میں عطا فرمائی ہیں. اب آئیے آگے کی جانب ہم چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ معراج کا ذکر قرآن پاک کی 2 صورتوں میں فرمایا. ایک سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں ہے، اس کا ذکر اور اس کا واقعہ موجود ہے، اور دوسرا جو بیان فرمایا گیا کہ وہ ذکر سورۃ النجم کی ابتدائی 18 آیات کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا. یہاں پر جانے کا ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے لے کر آخر تک کہ پاک ہے وہ ذات کے جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات لے گئی. اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں رکھی ہیں
جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو معراج ایسے نہیں کہ بس سیر کروا دی گئی، بلکہ مقصود یہ تھا کہ لنریہ من آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمینی سفر، یعنی جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا، اس سفر کو بیان کرتی ہے۔ اور والنجم اذا ہوا، فرمایا چمکتے ہوئے تارے کی قسم جب وہ ڈوبے۔ علماء نے اس کا ترجمہ یہ فرمایا کہ والنجم اذا ہوا، چمکتے ہوئے تارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے واپس اترے۔ تو یوں یہاں جانے کا ذکر ہے، اور والنجم اذا ہوا سے واپس آنے کا ذکر، اور پھر قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، جو یہ آیات 18، ان 18 آیات میں جو معراج میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو نشانیاں دکھائی، اور جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، حضور پر جو ظاہر ہوا، اللہ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ تو میرا پہلا مشورہ تو آپ تمام احباب کو یہ ہوگا کہ آپ علماء کے بیانات بھی سنیں، ضرور سنیں، اس حوالے سے جو قصیدے لکھے گئے وہ پڑھیں، وہ بھی سنیں، لیکن قرآن پاک سے آپ لازمی طور پر، ظاہر کہ ترجمے والے قرآن پاک گھر میں ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، تو سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ تفسیر خود بھی پڑھیں، واقعہ معراج کو، اور جو سورہ نجم 27ویں پارے میں اس کی ابتدائی 18 آیات کا ترجمہ تفسیر پڑھیں۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں کسی بچے کو کہیں کہ وہ آپ کو ان کا ترجمہ اور جو تفسیر لکھی وہ پڑھ کے سنا دے، انشاءاللہ بہت برکتیں ملے گی۔ اور یہ ایک آدھ دن میں پڑھ لیجئے گا، کیونکہ معراج کی شب کل آ رہی ہے، آج 25 ہے، کل 26 ہے، کل رات کو 27ویں شب ہے، تو اس سے پہلے پڑھ لیں گے نا، تو آپ کو اس رات کو گزارنے کا الگ ہی مزہ آئے گا۔ اس رات کی جو اہمیت ہے اور اس واقعے کی جو کیفیت ہے، اس کو سننے کا، سمجھنے کا الگ سے مزہ آپ کو محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ کر لیجئے گا، اللہ تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معراج میں 3 سفر بیان ہوئے۔ ایک سفر وہ ہے کہ جو زمینی سفر ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ بیان فرمایا، اس کو کہا جاتا ہے معراج۔ دوسرا کہا گیا کہ دوسرا سفر وہ ہے کہ جو پھر مسجد اقصیٰ سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک سیڑھی لگائی گئی، اور حضور پہلے آسمان پر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر، یہاں تک کہ انبیاء سے ملاقات کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرا سفر تھا کہ جو زمین سے لے کر آسمانی سفر تھا سدرۃ المنتہا تک۔ اور تیسرا سفر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ہے کہ سدرۃ المنتہا سے جو آگے سفر ہے، اور یہ تیسرا سفر یہ بھی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے سفر کے اندر شامل ہے۔ تو زمین کے سفر کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا، آسمانی سفر کو حدیث متواترہ، حدیث مشہورہ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا اور بیان فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر ایک زمینی سفر ہے، ایک آسمانوں کا سفر ہے، اور اس کے بعد تیسرا سفر لامکاں کا سفر ہے۔ لامکاں کے جہاں پہ جگہ، راستے، واسطے، نشان سب ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے محبوب آگے تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہاں پہنچایا، حضور کہاں تک پہنچے، یہ لامکاں سے آگے اللہ جانتا ہے جو لے جانے والا ہے، اور اللہ کے محبوب جانتے ہیں جو جانے والے ہیں۔ اس سفر کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی کیفیت اس کی بیان نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے گا کہ یہ 2 سفر جو ہیں ان کی کیفیت تو بیان کی گئی، یعنی زمینی سفر کی کیفیت کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم چلے تو راستے میں سرخ رنگ کا ہم نے ٹیلا دیکھا جہاں سے موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، پھر دنیا ایک خوبصورت شکل میں میرے پاس آئی، میں نے اس کو رد کیا۔ تو یوں واقعات ہیں، مشاہدات ہیں، چلتے چلتے حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم مسجد اقصیٰ پہنچے تو ہماری سواری کو روک دیا گیا، اور اس کے بعد سواری کو باندھا گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور ہم نے وہاں پر جا کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے خطبات ارشاد فرمائے، جبریل امین نے اذان کہی، ہم نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد انبیاء سے ملاقاتیں، اس کے بعد پھر آسمانی سفر، یعنی زمینی سفر بیان ہوا، پھر آسمانی سفر کو بیان فرمایا گیا۔ کہاں تک کے لیے؟ جس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، جو تمام مخلوقات کے مقام کی انتہا ہے، وہاں تک کے سفر کو بیان فرمایا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو لام مکان کا سفر ہے نا، مکان کہتے ہیں جگہ کو،
مکان کسے کہا جاتا ہے؟ جگہ کو. اور مکین کہا جاتا ہے اس شخص کو جو اس جگہ میں رہنے والا ہو، موجود ہو. مثال کے طور پہ یہ ایک مکان ہے، یہ ایک جگہ ہے. اور مکین کون ہے اس وقت؟ میں اور آپ اس وقت یہاں پہ. اوپر والی منزل یہ ایک مکان ہے. مکین کون ہے؟ جو وہاں پر اوپر آ کے بیٹھ جائیں گے. میرا اور آپ کا گھر یا فلیٹ یا کوئی جگہ، وہ ہمارا مکان ہے. اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا وہ مکان ہے. اس میں رہنے والے کون ہیں؟ مکین ہے. لیکن قربان جائیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں یہ بیان ہوا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام زمینی سفر کہ جو باقاعدہ ایک جگہ اور ایک مکان ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں. اس کے بعد جو اگلا سفر ہے، پہلا آسمان یہ بھی ایک مقام ہے، دوسرا یہ بھی ایک مقام و مکان ہے، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا یہاں تک کہ سدرۃ المنتہی یہ بھی ایک مقام اور مکان ہے. اللہ کے محبوب یہاں تک بیان فرما رہے ہیں. لیکن جو لا مکان ہے، لا مکان کا مطلب ہوتا ہے لا مانے نہیں. جیسے لا الہ الا اللہ، لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں. مکان مانے جگہ، یعنی حضور ایسی جگہ تشریف لے گئے جہاں کوئی مکان ہی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور مقام میں تو تشریف فرما ہے، کعبۃ اللہ میں ہے تو مقام ہے، مسجد حرام میں ہے تو مقام میں ہے، اسی طریقے سے مسجد اقصی میں ہے تو مکان ہے. یہاں پہ آسمانوں میں تو کوئی نہ کوئی مکان ہے، کوئی نہ کوئی جگہ ہے. لیکن حضور کہاں پہنچے؟ سدرۃ المنتہی. یہ بھی تمام مخلوق کے مقام کی انتہا ہے. یہاں سدرۃ المنتہی پر جبریل امین تشریف فرما ہوتے ہیں، یہ بھی ایک مکان ہے. لیکن اس کے اوپر جب تشریف لے جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں ہم پہنچ گئے لا مقام ہے. اس لیے وہ لا مکان تھا نا، اسی لیے جبریل امین یا کوئی مخلوق آگے نہیں گئی، کیونکہ وہ مخلوق سے آگے کا مقام ہی نہیں ہے. وہ لا مکان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکان ہے. یعنی اللہ کا مکان اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جلوہ ہے وہ لا مقام ہے، جہاں کوئی مکان ہی نہیں ہے. اور حضور وہاں تشریف لے گئے. اسی کو آپ سمجھیے کہ بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کیفیت پہ جا کر، کیا کیفیت ہے حضور کی؟ کہا گیا کہ وہی لا مکان کے مکی ہوئے. وہی یعنی حضور لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. کیونکہ اللہ جگہ اور مکان سے پاک ہے. لہٰذا اللہ نے اپنے محبوب کو جب ملاقات کے لیے بلایا تو آسمانوں پہ جانا یہ معراج نہیں ہے، مسجد حرام میں پہنچ جانا یہ کوئی معراج نہیں ہے. جناب زمینی سفر طے کرتے ہوئے مسجد اقصی پہنچ جانا یہ معراج نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ معراج ہے تو یہ معراج تمام انبیاء کو حاصل ہے. اللہ کے نبی مسجد اقصی میں موجود ہے نا، یہ معراج حاصل ہے تمام کو. آسمانوں پر جانا اگر معراج ہو تو پہلے آسمان میں اللہ کے نبی موجود ہیں جن سے حضور نے ملاقاتیں کی. تو اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انہیں پہلے آسمان کی معراج ہو گئی ہے. دوسرے آسمان پہ اللہ کے نبیوں سے ملاقات تو ان کو دوسرے آسمان کی معراج. یوں چلتے چلے جائیے، ساتوں آسمان تک پہنچ جائیے. تو یہ انبیاء کرام تشریف فرمائیں جو ہم آگے انشاءاللہ بیان کریں گے. تو ہر نبی کا کوئی نہ کوئی معراج کا مقام ہے. کسی کو اللہ نے کلام کے ذریعے معراج عطا فرمائی، کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اور وحی کی صورت میں معراج عطا فرمائی، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام خاص عطا فرما کے معراج فرمائی. جتنے بھی نبی ہیں ان کو معراج مکان میں ہوئی ہے، حضور کو جو معراج ہوئی ہے وہ لا مکان میں ہوئی ہے. یہ فرق ہے ان دونوں کی معراج کا کہ اللہ کے محبوب کو جو معراج ہے وہ لا مقام ہے. کیونکہ آسمانوں پہ جانا معراج ہو تو اللہ کے نبیوں کو سب کو حاصل ہے. سدرۃ المنتہی پہ جانا اگر معراج ہو تو حضرت جبریل امین کو یہ مقام حاصل ہے. اللہ نے فرمایا کہ آپ ہمارے محبوب ہیں، اب ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں. جس طرح مخلوق میں آپ کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، جس طرح مخلوق میں آپ کے مکان جیسا کوئی مکان نہیں ہوگا، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو وہ معراج عطا فرمائے گا جو کسی مکان میں نہیں بلکہ لا مقام میں ہوگی، تاکہ قیامت تک کے آنے والوں کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو عزت مرتبہ عطا فرمایا ہے اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے معراج بھی آپ کو وہ عطا فرمائی ہے. عام مخلوق تو رہی ایک جگہ پر، بلکہ اللہ کے نبیوں کو بھی یہ معاملہ حاصل نہیں ہوا کہ اللہ نے تمام نبیوں کو جو معراج عطا فرمائی وہ اپنی جگہ پر ہے. محبوب آپ کو جو معراج ہے اللہ نے کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمائی ہے. تو یہ معراج، عروج، اعراج، یہ جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں بلندی پر ہونا، معراج عروج سے یعنی بلندی پر چلے جانا. تو اللہ تبارک و تعالی محبوب کو ایسا بلند فرمایا، ایسا بلند فرمایا، ایسا بلند فرمایا کہ قیامت تک جو گرانے والے ہیں وہ خود گرتے رہیں گے. اللہ نے محبوب کو بلند فرما دیا، حضور کا مقام کبھی بھی کم نہیں ہوگا.
نام بھی پیارا، حضور کے والدین بھی پیارے، حضور کا جو مقام ہے وہ بھی پیارا، حضور کا جو مکان ہے وہ بھی پیارا، اور حضور جس لامکان میں پہنچے معراج کی رات، اللہ نے اس مقام کو بھی ایسا بنا دیا کہ کسی مخلوق کو وہاں تک رسائی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ سے اور مکان سے بولیے پاک ہے۔ مکان ہوتا ہے مخلوق کے لیے، اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، اللہ کے لیے جگہ یا مکان کا تصور نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں علماء نے کچھ حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ معراج کی حکمتیں کیا کیا تھی۔ فرمایا کہ اعلان نبوت کے بعد، کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو نبوت کے 11ویں سال، جب حضور کی عمر مبارکہ تقریباً 51 برس ہے، اور یہ وہ موقع ہے کہ جب حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا، حضور کی گھر کی مشفقہ، گھر کے اندر تشریف فرما، ان کا وصال ہو گیا۔ جناب ابو طالب جو حضور کے چچا ہے، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ گھر کے اندر حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ اور گھر کے بعد جناب ابو طالب، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دینے والے۔ اب کیفیت یہ کہ دونوں کا وصال ہو گیا۔ اس سال کو سیرت نگار کہتے ہیں عام الحزن۔ کون سا سال ہے یہ؟ غم کا سال ہے۔ کون سا سال ہے بولیے؟ غم کا سال، پریشانی کا سال۔ ایک رفیقہ حیات جن کے ساتھ حضور نے کم و بیش 25 سال گزارے، ان کا وصال ہو گیا، دنیا سے پردہ، اور ایک مشفق اور مہربان چچا جنہوں نے قدم قدم پر حضور کا ساتھ دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جناب ابو طالب، کہ جن کے گھر میں حضور کا بچپن اور جوانی گزری، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ اب یہ کیفیت ہے، ظاہر ہے کہ ایک شفیق چچا کا دنیا سے چلے جانا، ایک مشفقہ زوجہ کا دنیا سے چلے جانا، ظاہر ہے کہ غم کی کیفیت تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید غم یہ ہوا کہ حضور تبلیغ کے لیے سفر طائف تشریف لے گئے۔ ابھی جب میرا سفر ہوا تھا عمرے کا، تو ہم کچھ احباب کے ساتھ طائف گئے تھے اس شہر کو دیکھنے کے لیے، تو الحمدللہ بڑا ہم نے اس شہر کو دیکھا۔ آپ کی معلومات کے لیے یہ بات تذکروں کہ عرب کے جو قدیم شہر ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی قدیم مسیح جو کہا جاتا ہے، اس وقت سے جو شہر آباد ہے، قدیم شہر، ان شہروں کے اندر ایک شہر مکہ مکرمہ ہے اور دوسرے شہر طائف ہے۔ اور طائف کی یہ کیفیت ہے، مکہ مکرمہ جو ہے وہ تو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے نا، ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہے، اور طائف شہر جو ہے وہ درختوں کے اندر سے چھپا ہوا ہے، ہر طرف درخت ہی درخت ہے، باغات، اور ایک سے ایک پھل اور ایک سے ایک اللہ کی نعمت وہاں پہ میسر ہے۔ جس لائق اگر میں آپ کو بتا سکوں، سمجھا سکوں، تو زمین پہ جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی کیفیت کچھ اور ہے، اور جو پہاڑوں پہ رہنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے مزاج کچھ اور ہوتے ہیں۔ زمین پہ رہنے والوں کو سختی بھی ملتی ہے، گرمی بھی ملتی ہے، سردی بھی ملتی ہے۔ اوپر جو رہنے والے ہوتے ہیں اکثر ان کے مزاج جو ہے وہ نرم ہوتے ہیں، یا ان کے مزاجوں کے اندر ایک تکبر وغیرہ ہوتا ہے، جس طرح ایک مری وغیرہ پہ آپ چلے جائیے اوپر کی طرف، تو زمین سے وہ بلند ہے تو ایک رعونت اور ایک فخر و تکبر والی کیفیت ان میں ہوتی ہے۔ اسی لیے جب نبی مکرم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تھے نا، تو انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اوباش نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا کہ پتھر مارے۔ نبی مکرم علیہ السلام کی جسم اطہر پہ پتھر لگے تو خون بہے، یہاں تک کہ حضور کے نالین مبارکین خون سے تر ہو گئی۔ تو یہ وہی ساری کیفیت ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تفصیل میں نہیں جاتا، حضور واپس تشریف لائے۔ اب ایک طرف سے کفار کے ظلم و ستم ہے، اور جو مسلمان میں ان کو تکالیف دی جا رہی ہے، حبشہ کی ہجرت ہو چکی ہے، اور یہ ہجرت کرنے والے بھی واپس آ چکے ہیں، مسلمانوں کے لیے وہاں پہ زندہ رہنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اب یہ جو ساری کیفیت ہے نا، نبی مکرم علیہ السلام پر زخم کے اثرات ہیں، اب یہ اندر بھی ایک کیفیت ہے کہ دل کی طرف سے جو ہے پریشانی کا باعث ہے، اور ظاہراً جسمانی طور پہ پریشانی کا باعث ہے، اور ذہن بھی پریشان ہے کہ اب اسلام کا ہوگا کیا۔ اس کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی ہے، یعنی جب ایک خوشی کا موقع میسر آیا حضور کو کہ جس رب نے آپ کو بھیجا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وہی رب آپ کو اب اپنی ملاقات کے لیے طلب فرماتا ہے۔ تو ایک بڑی ایمان افروز کیفیت تھی۔ تو ایک تو یہ فرمایا گیا کہ اعلان نبوت کے بعد اور ہجرت مدینہ سے قبل معراج ہوئی ہے۔ دوسرا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تمام انبیاء کی امامت کا منصب آپ کو عطا فرمایا۔ یہ وہ کیفیت اور یہ وہ منصب ہے کہ ظاہر ہے کہ جو امام کسی کو، یعنی کسی شخص کو کوئی بندہ جب اپنا امام بنا لیتا ہے نا، تو اس کی حاکمیت، اس کی حکومت اور اس کی امامت کو تسلیم کرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سب اللہ کے مقرب ہیں۔ اب تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت جبریل علیہ السلام جب آذان دیتے ہیں، ہر نبی کی یہ خواہش ہے کہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے،
ظاہر کہ یہ احساس کی بات ہے، اگر ایک جگہ پر بہت سارے علماء موجود ہوں اور نماز کا وقت آ جائے تو ہر ایک کے لیے یہ سعادت ہوگی کہ وہ نماز پڑھانے کے لیے کس کو منتخب کیا جاتا ہے، جس کو انتخاب کیا جائے گا، جس کو منتخب کیا جائے گا، ظاہر کہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام سب اللہ کے پیارے، سب معصوم ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، سب برگزیدہ ہستیاں ہیں، لیکن ان تمام میں اگر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کیا گیا ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی تھی تمام نبیوں کے مقام بلند ہیں، مگر محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وراء الورا ہے، حضور کے مقام کا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام پر ایک حاکمیت اور ایک سارا معاملہ۔ تیسرا یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لیلاً، رات میں معراج کی سعادت عطا فرمائی۔ بھئی یہ معراج دن میں بھی تو ہو سکتی تھی، رات میں کیوں ہے؟ کبھی غور کیا کریں ان باتوں پر۔ اللہ ہی نے معراج کروانی ہے نا، اللہ تعالیٰ دن میں لے جاتا اپنے محبوب کو، بتائے کوئی رکاوٹ تھی؟ کوئی انکار کرنے والا تھا؟ کوئی روکنے والا تھا؟ اللہ تعالیٰ جب رات کو لے جا سکتا ہے اپنے محبوب کو تو دن میں بھی لے جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ لیلاً، یہ جو نا لیلاً، یہ تنویر نکرہ ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہوتی ہے رات کا قلیل ترین حصہ، بالکل تھوڑا سا حصہ، اتنا تھوڑا سا کہ بندہ کروٹ بدلے اور وقت ختم ہو جائے، بندہ ایک سانس باہر نکالے اندر لے وقت ختم ہو جائے، بندہ اپنا قدم اٹھا کر نیچے رکھے وقت ختم ہو جائے، اتنے قلیل وقت کے اندر اب اللہ نے ایمان بالغیب ثابت کرنا تھا لوگوں پر کہ جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بعد کہ میں رات کے قلیل حصے میں آسمان کی طرف گیا وغیرہ وغیرہ، جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرمائیں گے تو کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہاں حضور آپ نے سچ فرمایا، اور جو یہ گواہی دیں گے نا کہ حضور آپ نے سچ فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو صدیق اکبر کا لقب عطا فرمائے گا، اور جو انکار کریں گے وہ ابو جہل اور دیگر لوگ ہوں گے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ذکر فرمایا تو بعض لوگوں نے خاموشی اختیار کی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، حضور نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، لیکن یہ بات عقل میں بولیے نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دوسرا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر پہنچی تو عرض کیا کہ حضور آپ یہ بات فرماتے ہیں، یقیناً آپ گئے ہیں، ہم گواہی دیتے کیونکہ آپ نے ہمیشہ جو فرمایا وہ سچ ہی فرمایا، اسی لیے بغیر دیکھے بغیر سنے گواہی دینا یہ ایمان بالغیب ہے۔ اور آج بھی یہ ایمان ہے کہ جو حضور کی معراج کا ذکر کرنے والے ہیں وہ لازمی طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے محبوب کو معراج عطا فرمائی ہے، کیونکہ معراج کا انکار ممکن نہیں ہے، قرآن پاک میں ذکر آ گیا جو معراج کا مطلقاً انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، کیونکہ زمینی سفر تو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، اور حدیث مبارکہ حدیث متواترہ مشہورہ کے اندر آسمان کے سفر کو بیان فرمایا گیا، تو ان حدیث کا انکار کرنے والا گمراہ ہو جائے گا، تو لہٰذا معراج کا تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت انتخاب اس لیے فرمایا کہ رات کی تنہائی میں جب حضور تشریف لے جائیں گے کائنات کا نظام جو چل رہا ہے وہ رک جائے گا، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح تشریف لا کر بیان فرمائیں گے تو اس معراج کو وہی قبول کرے گا جسے اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور ایمان بالغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو دن میں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رات میں معراج عطا فرمائی۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ عربی کے ایک مقولہ ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت کے خلاف نہیں ہوتا، حکمت ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں جہانوں کی کنجی عطا فرمائی ہے۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ حضور خود سے کسی شے کے مالک نہیں ہے، میں اور آپ اپنی استطاعت کے مطابق ایک مکان کے مالک ہوں گے، ایک چھوٹے سے کاروبار کے مالک ہوں گے، ہم کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں کسی کو دینے کے اعتبار سے ملکیت رکھتے ہوں گے، یہ ہماری ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دونوں جہاں کا مالک بنایا، کس نے بنایا بولیے، آواز سے بولیے، عقیدہ گڑبڑ مت کیجیے گا، یہ پھر بتا رہا ہوں آپ کو، خود سے حضور کچھ بھی نہیں ہے، خود سے حضور کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا پھر حکم فرمایا اے محبوب آپ مخلوق کو عطا فرمائے۔ عطا مصطفیٰ یہ عطا رب ہے، یعنی حضور کی بارگاہ سے جو ملتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے عطا کیا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی اپنا عقیدہ شرکیہ کفریہ یا گمراہ والا عقیدہ نہ رکھے کہ خود سے سب کچھ مل جائے گا، نا، جو خود سے عقیدہ رکھنے والا ہوگا یعنی حضور کے ذاتی علم کا کوئی اگر قائل ہے، حضور کے ذاتی اوصاف و کمالات کو قائل ہے تو وہ شرک کے اندر مبتلا ہے۔ ہاں یہ کہے کہ اللہ کے محبوب نے جو ہمیں عطا فرمایا اللہ نے حضور کو عطا فرمایا اور حضور نے ہمیں عطا فرمایا۔ عطا مصطفیٰ یہ اصل میں عطا پروردگار ہے، اللہ کی عطا ہے، اگرچہ ذریعہ سبب وسیلہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بن جاتے ہیں۔ جنت کس نے دینی ہے بولیے،
اللہ نے دینی ہے نا. آواز سے بولے جنت کس نے دینی ہے؟ اللہ نے. لیکن حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا نا کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، عبد الرحمن جنتی، حضرت زبیر جنتی. حضور نے 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کو تو ایک ہی نشست میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. تو جنت تو اللہ نے دینی ہے، حضور کیسے عطا فرما رہے ہیں؟ معاملہ یہی ہے، جنت ہے اللہ کی، مالک حضور کو بنایا اور تقسیم کرنے کا اذن بھی عطا فرمایا. عقیدہ درست رکھیے اپنا، عقیدہ گڑبڑ مت کیجیے گا، کیونکہ شرک اور ایمان کے اندر بڑا فرق یہ ہے کہ جو عطا پروردگار ہے وہ شرک نہیں ہو سکتا، اور جو خود سے کوئی طلب کر رہا ہو، دے رہا ہو، اس کو عقیدہ شرکیہ کہا جاتا ہے. تو یہ تصور ذہن کے اندر رکھیے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات و رات یہ معراج کی سعادت عطا فرمائی. اور آپ دیکھیے کہ آیت مبارکہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سبحان الذی، لفظ سبحان سے اس آیت مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے. یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات و رات لے گئی. اب ہوتا کیا ہے، سمجھیے گا میری بات کو. سبحان اللہ یہ کلمہ تحسین ہے، واہ کیا بات ہے. اگر اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ واہ کیا بات ہے. جیسے کوئی شخص دولہا بنتا ہے، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ بڑا نور آ گیا ہے جی. دولہا بنتا ہے، ہاں اس کی ماں کہتے ہیں سبحان اللہ. ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا اگر اردو میں ہم کریں تو؟ واہ کیا بات ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات. سبحان اللہ کہنے کا معنی یا مقام کیا ہے کہ اللہ پاک ہے جس نے آپ کو یہ عظیم سعادت عطا فرمائی کہ آپ نوش میاں بننے جا رہے ہیں، آپ دولہا بننے کے لیے جا رہے ہیں. اچھا کوئی دولہا ہوتا ہے 1 گھنٹے کا، کوئی دولہا ہوتا ہے 2-4 گھنٹے کا، یعنی ہوتا تو شادی چل رہی ہوتی ہے، لیکن جو اس وقت اپنے روپ کی کیفیت میں ہوتا ہے، دولہا بنا ہوا ہوتا ہے، تو 2-4 گھنٹے کے لیے کوئی دولہا بنتا ہے. بعد میں تو پھر دولہا کیا اور دلہن کیا زندگی گزر رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کی سعادت عطا فرمائی، اور حضور اپنے فقط گھر کے دولہا نہیں بنے، فقط مسجد حرام کے یا کعبۃ اللہ شریف یا خاندان قریش کے دولہا نہیں بنے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کائنات کا دولہا بنایا. اللہ نے محبوب کو کائنات کا دولہا بنایا. اب سبحان اللہ کون کہے؟ ماں تو ہے نہیں جو سبحان اللہ کہے، والد تو ہے نہیں جو سبحان اللہ کہے، بھائی بہن ہے نہیں جو سبحان اللہ کہے، خاندان والے ہیں نہیں جو سبحان اللہ کہے. اب رات میں سفر ہو رہا ہے، اللہ کے فرشتوں کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں جو سبحان اللہ کہے. اب سبحان اللہ کون کہے؟ اللہ تعالیٰ نے محبوب سے فرمایا، گویا کہ یہ میرا ایک وجدان کہیے، دل کی کیفیت کہیے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب کوئی کہنے والے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، کوئی 2 مرتبہ کہہ دیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ چلتے ہوئے سبحان اللہ، کوئی وہاں پہنچ گیا سبحان اللہ. کیا دولہا بنے ہو؟ محبوب آج ہم نے آپ کو معراج کا دولہا بنایا ہے، کائنات کا دولہا بنایا. اب اور کوئی سبحان اللہ کہے نہ کہے، آپ کا رب فرماتے سبحان اللہ دی اسرابی عبدی، آپ کا رب سبحان اللہ کہتا ہے. اور پھر لوگ سبحان اللہ کہنے کے بعد چپ ہو جاتے ہیں، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. محبوب آپ جو دولہا بنے ہیں، اس دولہا ہونے کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا، اور قیامت تک قرآن پڑھنے والے، ایمان والے قیامت تک آپ کے جب اس نوشے بننے کا، دولہا بننے کا ذکر کریں گے، ہر بندہ اسی آیت کو پڑھے گا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. آپ دولہا 1 مرتبہ بنے ہیں، ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا، اور سبحان اللہ کی صدائیں بھی قیامت تک ہوتی چلی جائیں گے. یہ وہ معراج ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے. تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. انشاءاللہ تفصیلی واقعہ ہم کل رات بروز ہفتہ عشاء کی نماز کے بعد اس واقعے کو تفصیلاً وہاں پہ بیان کریں گے. آپ تمام احباب ضرور شرکت فرمائیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی جو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، آذان ہوگی اس کے بعد سنت ادا فرمائیے.